یہاں ایک اور ضمنی بات عرض کرتا چلا جاؤں، وسیلہ جو ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اللہ پر ہی مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کو توکل کے بعض لوگ خلاف کہتے ہیں۔ اگر یہ توکل کے خلاف تھا تو حضور اس کی تعلیم ہی کیوں دیتے؟ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا، ترمذی میں ہے اور بھی کئی کتب میں، ایک نابینا آیا اور کہنے لگا حضور مجھے آنکھیں چاہیے۔ فرمایا اگر تو صبر کرے تو بہتر، اگر آ کے تو ٹھیک ہے تجھے مل سکتی ہیں آنکھیں۔ اس نے کہا مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ فرمایا جو 2 نفل پڑھا، اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھا اور پھر حضور نے دعا دی اور کہا یہ دعا پڑھ۔ اس دعا کے اندر یہ لفظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو یہ حضور نے خود تعلیم دی، اگر توکل کے منافی ہوتا حضور خود تعلیم نہ دیتے۔ بعض لوگوں کو یہاں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ تو شرک ہے، حالانکہ وسیلہ کہتے ہیں ما یتقرب بہ، جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے، اس کے لیے وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ سیڑھیاں وسیلہ ہیں، وسائط ہے، چھت مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مقصود ہے، اس کے قرب کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ وسیلہ شرک کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر وسیلہ مقصود ہوتا تو شرک ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد اعمال ہو سکتے ہیں، سجدے، نیکیاں، اچھائیاں، اپنے صدقے اور اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہاں سے اعمال ہے، وسیلہ یہاں ذوات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ٹوٹا پھوٹا سجدہ اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بہتر ہیں یا محمد عربی کا وسیلہ بہتر ہے؟ ہمارے اعمال میں جتنا مرضی حسن آ جائے، کیا وہ حضور کی عظمت کو چھو سکتے ہیں؟ اس لیے اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے، ذوات کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے، حضور نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین کی۔ اور ایک اور روایت کے لفظ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے چھم چھم بارش بھی نازل فرما دی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چچی لگتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ، جب ان کی تدفین کرنے لگے تو حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور پھر دعا کی، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے، میرے وسیلے سے اور میرے سے قبل جتنے نبی ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے۔ تو توکل کے منافی وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب پانے کا یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بہرحال اس عنوان سے پھر لمبی کبھی گفتگو ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، جس سے بھی پیار کریں اللہ کے لیے اور جس سے بھی نفرت کریں اللہ کے لیے، یہ تقاضا ہے۔ اگر یہ معیار زندگی کا مسلمان کا بن جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا۔ الحب للہ والبغض للہ، میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے، آپ میرے سے پیار کریں تو بس اللہ کے رضا کے لیے، پھر رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جب آپس میں ملے اللہ کے لیے ملے، جدا ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے مانگا جائے، کیونکہ جب وہ ہمارا حاجت مند نہیں، ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، جو سورہ اخلاص جس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، اس کا مضمون اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، ہم نے اس سے مانگنا ہے، ہمیں اس سے مانگنا چاہیے۔ بلکہ حضور فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی، ایک شاعر ہوا عرفی، وہ کہتا ہے عرفی تو میندیش سے غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدا۔ جب گدا مانگنے کے لیے آتا ہے نا گداگر، تو اس کے پیچھے کتے لگ جاتے ہیں۔ تو عرفی اپنے انداز میں کہتا ہے کہ عرفی تو پریشان نہ ہو،
یہ کتوں کا شور جگا کے رزق کو کم نہیں کرے گا. یہ الفی کا ایک انداز ہے. لیکن ایک اور شاعر نے حد کر دی, وہ الفی سے ہٹ کر بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ کتے اور فقیر کا جھگڑا کیا ہے. کہتا ہے کتا فقیر کو کہتا ہے اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے, اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے. یہ ہے کتے اور فقیر کا جھگڑا. تم اور سمجھ رہے ہو لیکن جھگڑا یہ ہے. کتا کہتا رب کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا, اپنے رب سے مانگا جائے وہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں. اس نے جب مجھ سے ہی مانگا ہے, اگر میں نے بھی نہ دیا تو اور تو کوئی در ہی نہیں ہے جس در پہ جائے. ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے. زلیخا کہتی ہے یا صنمی یا صنمی, اے میرے خدا, اے میرے صنم, اے میرے بت. ساری رات گزر گئی, راتیں گزر گئی, دن گزرتے گئے, بالوں میں چاندی اتر آئی, حسن ظاہر ہو گیا, بڑھاپے کے آثار چہرے پہ جھریاں. روزانہ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی یا صنمی یا صنمی, اے میرے بت, اے میرے بت. ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے, بت کے آگے ہاتھ جوڑے, کہتے یا صنمی یا صنمی. نیند کا آیا جھٹکا, زبان کھا گئی پل, کہنے لگی یا سامادی یا سامادی, اے میرے سمد, اے میرے سمد. کہا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے, ملا دے یوسف اسے. یا اللہ یہ تجھے تو نہیں پکار رہی, یہ تو بت کو پکار رہی ہے. زبان بل کھا گئی ہے تو یا سانامی کی بجائے یا سامادی کے لفظ آ گئے ہیں. کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج جیسے بھی ہوا میرا نام تو لیا ہے, اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جاؤ بور دے رخ حضرت یوسف کے گھوڑے کا, ایسے ملا دے یوسف, اس نے آج مجھے پکارا تو ہے نا. تو اس لیے اس سے مانگو جو جھولیاں بھرتا ہے. دنیا والوں سے مانگو گے تو اکتا جائیں گے. دنیا والے ایسے ہیں مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, محبوب فرما دو اگر نہیں مانگو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. اس لیے تم مانگو میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں. یہ تقاضا ہے توحید کا کہ اس سے مانگو تمہاری جھولیاں بھر دے گا. باقی کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ولیوں اور نبیوں کی چوکھٹ پہ لوگ کیوں جاتے ہیں. میاں ولیوں کی چوکھٹ اور نبیوں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو مانگنے اللہ سے جاتے ہیں, ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اور اگر نام محمد کا وسیلہ ہوگا کرم اور دوبالا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں اس وسیلے سے مانگیں گے تو کرم اور دوبالا ہوگا.